ہو رہی ہیں. تو ڈوگر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ آئی ایس ایف کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے یا جو آرمی چیف نے کہا ہے انتشار کے لیے کہ رب کعبہ کی قسم ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے اور انتشار پھیلانے والوں کا رستہ روکیں گے، یہ اس کی طرف نشاندہی ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات ہوں. ہوئے تھے 9 مئی کو. عرض سنیں نا، اس کی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش معاشی طور پر بھی ہم سے بہت آگے چلا گیا تھا، پر کیپٹا انکم بھی ان کی بہتر تھی، لٹریسی ریٹ بھی بہت تھا. وہ اٹھے کوٹا کے اوپر 56% کوٹے کے زیادتی کے خلاف. یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، شاید پی ٹی آئی احتجاج کرے نہ کرے یا آئی ایس ایف کا جو ہم پہ الزام ہے نا، عوام از خود اٹھیں گے مہنگائی کے خلاف. آسماں میری بہن، لوگ پہلے کماتے تھے کس کے لیے؟ بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلائیں گے، اس کے بعد گھر کا کرایہ دیں گے، اسکول کی فیس دیں گے. آج سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے بلوں کا بالکل، ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا مہنگائی کا ہے. لاوا پک رہا ہے، کسی وقت بھی چنگاری آ سکتی ہے. عوام از خود نکلیں گے اسی طرف خان صاحب اس مہنگائی کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے 2.5 سال ہو اسی لیے گئے کہہ رہے ہیں ہیں 2 اس مہینے حکومت کو، 2.5 سال. پچھلے 16 مہینے پھر حکومت اور پھر آج 5 مہینے ہو گئے. مجھے تو صرف گلہ اور افسوس ہے قاہرہ صاحب کی پارٹی سے. اتنا بڑا احتجاج مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا بلاول بھٹو صاحب نے، اور ہمیشہ غریبوں کی بات کی پیپلز پارٹی نے. وہ نظریہ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دفن کر دیا اور وہ پارٹی اور سیاست بھی ختم کر دی بلاول بھٹو کی. زرداری صاحب نے ایوان صدر میں پہنچ کر کیوں نہیں آج پیپلز پارٹی لانگ مارچ نکالتی؟ آئے نا، غریب کی بات کرے نا، اپنے اوریجنل وکٹ پہ آئے نا. یہ کہتے ہیں جی اتحادیوں کے ساتھ ہم چل کر حکومت بڑی بہتر ہے. تو اسی لیے ستمبر کی ڈیڈ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آسمان میں اپنی بات نہیں کر رہا. نہ پی ٹی آئی، ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم تو کیا دو بند کی سوکھتیں برداشت کر رہے ہیں. آپ کا جو اس پہ مجھے جواب خود کیا کر رہے ہیں 2.5 سالوں میں؟ قاہرہ صاحب 2.5 سالوں میں انہوں نے ملک کی، میں سوال کرنے لگی تھی، آپ نے صحیح. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے، پیپلز پارٹی اپنی جگہ سے نہیں ہلی. پیپلز پارٹی آج بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. جب بھی ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہم ہمیشہ مزدوروں کی، کسانوں کی، دہقانوں کی، عام آدمی کی زندگی کی کوشش کرتے ہیں، تنخواہ دار طبقے کی فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں. اس بجٹ کے اندر بھی ہم نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے جو کوشش کی ہے اس میں بھی یہی کوشش کی. ٹھیک ہے، کسانوں کے ساتھ ہم بہتر کام نہیں کر سکے. میں تو سمپل سوال کرتا ہوں آسما، ایک ہے بڑے پاپولر نعرے لگانے، جماعت اسلامی بھی آج کل بیٹھی ہوئی ہے دھرنے دے کے. آپ سارے مطالبے کر لیں، آپ کہیں جی سارے معاہدے کینسل کر دیں، آپ بجلی 2 روپے یونٹ کر دیں، آپ تیل 10 روپے لیٹر کر دیں. ہو سکتے ہیں مطالبے، لوگوں کو بڑا خوش کر دیں، تنخواہیں ڈبل کر دیں، ٹیکس ختم کر دیں. بالکل ختم کر دیں، بڑا آسان کام ہے. لاجیکلی کوئی کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آج میں پوچھتا ہوں اپنے بھائی سے، مجھے صرف یہ کلیہ بتا دیں کہ تنخواہیں ڈبل کیسے کرنی ہے جو کہ یہ ان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بجلی سستی کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم کریں، اپنے دور میں نہیں کر سکے، اپنے دور میں ایکسٹینشن دی ان کو، بالکل نہیں کر سکے. کیسے کریں گے؟ ہمیں کلیہ. اسی طرح یہ پیٹرول سستا کریں گے، یہ ٹیکس کم کریں گے. یہ بڑے جوش والے نعرے ہیں. آپ جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے عوام کو راضی رکھنا ہوتا ہے. بڑے آسان کام ہوتے ہیں. پہلے گورنمنٹ جب آتی ہے نا، جن حالات کا ہم شکار ہیں، ایسے گورنمنٹ تلخ فیصلے نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش جیسی جو صورتحال ہے، بنگلہ دیش کی صورتحال پہ میں آتا ہوں. یہ جو فیصلے کرنے ہیں، میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں، مجھے وہ چیزیں بتا دے کہ یہ طریقہ ہے، اس سے ٹیکس کم ہو جائے گا، اس سے ہمارا فلاں کام ٹھیک ہو جائے گا، اس سے بجلی سستی ہو جائے گی، پیٹرول سستا ہو جائے گا، تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی، گیس سستی ہو جائے گی. ایک منٹ ذرا نا ٹھہرے، اب میرا مقدمہ کھڑا بول لینے تھے نا. سوال یہ ہے، میں ان سے پرامس کرتا ہوں آج میڈیا کے سامنے، اگر یہ ورکیبل سولوشن دیں میں ذمہ لیتا ہوں، میری جماعت ذمہ لے گی کہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے. بتاؤ تو صحیح. اس سے بڑا دوسری بات، آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی پالیسی بیسیکلی اپنے مخالفین کے خلاف، مذہبی جماعتوں کے خلاف، میڈیا کے خلاف 10 سال سے انہوں نے لوگوں کو ٹرائل کر کے پھانسیاں دی ہیں. ان کے خلاف اندر ایک بہت بڑا لابا تھا، یہ کوٹا بھی ان کا ایک ایشو بنا، لیکن وہاں سیاسی جماعت ورسز سیاسی جماعت لڑائی تھی. یہاں آپ سیاسی جماعتوں اور فوج کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں.
آپ لوگوں کو فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انارکی کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں تو فوج نیوٹرل امپائر کے طور پہ آ گئی نا, انہوں نے آ کے سنبھالیا کہ بس بھائی. یہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک مقبول پارٹی ہے سر, وہ یہ اچھا مقبول پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کو توڑ کے رکھ دے؟ نہیں, نہ توڑے, مگر بہرحال وہ یہ اختیار تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ لوگوں سے یہ بات کریں. پاپولیرٹی کی بنیاد پہ کیا کسی کو قتل کرنے کا لائسنس دے دیا جاتا ہے؟ کیا ملک خراب کرنے کا لائسنس دے دیا جاتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ پاپولیرٹی بھی آپ کی اپنی رکھتے ہیں اور آپ قانون کو بھی اوبے کرتے ہیں. اسی طرح عدالت کے تو لیے اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ستمبر کی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہے, کوئی بنگلہ دیش جیسے حالات نہیں ہوں گے؟ اگر یہ پہلی بات سنیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. کوئی ان کے بھی بہت سارے لیڈر ہیں جو کوئی 4 مہینے دے رہا ہے, کوئی اسی سال میں کہہ رہا ہے. خان صاحب نے ابھی پہلے جولائی کی دی تھی, ابھی ستمبر کی آئی ہے, مگر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر لاوا ہے سر, مہنگائی کا لاوا ہے, بجلی کے بلوں کا لاوا ہے, بالکل لاوا ہے. میں پوچھ رہا ہوں ان سے نا, پھر میں پوچھ رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے آپ اس ملک کی بڑی نامور صحافی ہو, آپ نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں. یہ جو بات ہے نا لاوے والی, یہ بھی آپ نے بہت دیکھی ہوئی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم روز ان سے پوچھتے ہیں, ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں, ہمیں بتا دیں کیا آج آپ اپنی فوج کے خلاف, آپ اپنی عدلیہ کے خلاف, آپ باقی لوگوں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے اداروں میں تصادم کرانا؟ اب میں یہ سوال کا جواب دیں. جی سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج ہماری ہے. یہ بہت بڑا الزام قاہرہ صاحب نے لگایا معذرت کے ساتھ کہ ہم فوج سے اپنی عوام کو لڑانا چاہتے ہیں. قطعاً نہیں. آپ اداروں پہ جا کے عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فوج میری ہے, GHQ کے بارے میں میری فوج ہے, میں پاکستان ہوں, اور عمران خان سے بڑا میڈ ان پاکستان کوئی نہیں. ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور فوج ہم سے ہے, ہمارے عزیز اقارب دوست ہیں. یہ بات کر کے پھر GHQ کے بارے جانے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا. اپنی نااہلی سے چھپے نہیں. ہاں جی, اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ پولرائزیشن ہے, یہ جو عدم سیاسی استحکام ہے, یہ جو ملک میں افراتفری ہے, انارکی ہے, یہ کب سے شروع ہوئی؟ 22 اپریل جب رجیم چینج ہوئی, اور اس کے بعد 8 فروری کا جب آپ نے عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ نہ تسلیم کیا, اور آج دن تک جو لوگوں نے ووٹ ڈالے, جو جمہور کی آواز تھی, اس کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا. اور پھر آج دن تک ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں, آئین کی بھی دھجیاں اڑا دیں. اگر ایک اعلیٰ عدالت کا فل بینچ بنے اور اکثریتی جج ایک فیصلہ کریں, اس کے خلاف آپ اپنی من مانی کی قانون سازی لے آئیں. ٹھیک, تو 2018 کا کیا کریں گے آسمان جب یہ سارے حالات آپ کی بات درست ہے 2024 کی, تو اللہ ہی حافظ ہے. میں دور نہیں جاتا, میں دور نہیں جاتا, پھر 13 بھی ہے 8 بھی ہے, میں دور نہیں جاتا. قاہرہ صاحب بھی بتا دیں ان کے حلقے میں کون جیتا ہے, میں نے تو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. قاہرہ صاحب جرات رکھتے ہیں بتانے کی, 18 کا آپ بھی تسلیم یہ میرا تعلق ہے, یہ بتا دیں کیا وہ بندہ جو جیتا ہے وہ اوریجنلی فارم 45 ہے 47 ہے, وہ کون ہے؟ پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں. میں سچ بولوں گا, لیکن میں اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ جو پہلے سوال تھا اس کو گول نہ کریں. جب آپ حل کیا ہے سر؟ جب آپ عوام کی رائے کو نہیں مانیں, میں سلوشن دے رہا ہوں, جب عوام کی رائے کو نہیں مانیں گے, آپ ٹیکس کیسے کم کریں گے, جب آپ ووٹ پیٹرول کیسے سستا کریں گے, کینسل کیسے کریں, اپنے دورہ حکومت میں تو ایکسٹینشن دے دی, اس میں بات ہی نہیں کی. کسی ایک پارٹی کے پاس تو نہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے پاس یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی جماعتیں آگے آئے. ہاں, یہ بات ہم 2018 سے کہہ رہے ہیں, آج نہیں کہہ رہے ہیں. بات سنیں, اگر اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو معاشی استحکام آئے گا. ان کی تو فوج کے بارے میں میرے بھائی نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ سر کا جھومر ہے, ماتھے کا جھومر ہے, چلے وہ تسلیم تو لیکن وہ بات بالکل درست ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جس طرح کمانڈوز نے پکڑ کے مجھے گرفتار کیا, اس لیے میں نے کہا کہ جی ایس ٹی ہم نے نہیں کیے. نہیں, وہ کہہ رہے, اچھا آئی پی پی کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا, ہم تو ریویو کر رہے تھے. کہتے ایسے ہی ہیں, کرتے کچھ اور ہیں.
اور पकड़े जाते हैं करने पे। सर ये अपनी सीट का बता दें पहले। अच्छा मैं तो बताने लगा लेकिन आप पहले पहले अपनी मैं सीट का नहीं, अभी बताएं। मैं ब्रेक लेने लगी हूँ। जीता है मैं ब्रेक के बाद देखिए, इसको मैं- फॉर्म 45 वाला है, 47 मैं वाला अपने भाई को बताऊं, मैं कह चुका हूं, मैं मीडिया पे हूं, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, वो निकाल ले, मैं अभी भी कहूंगा। लेकिन आपने पहले मेरे सवालों के जवाब देने हैं। मैंने तो कह दिया। एलिगेशन आपने मुझ पे लगाए हैं और मुझे पूछना आपसे यह है कि क्या आपके दौर में दूध और शहद की नहरें थी जब आप सारे एक पेज पे थे, अदालत आपके साथ थी, One फौज page आपके का साथ थी, वन नहीं, पेज था। मगर- उस वक्त क्या महंगाई नहीं अब थी? इसका सियासी उस हल वक्त क्या अब इसका सियासी हल दुश्मनियां नहीं हो निकलना रही? चाहिए। डॉलर का रेट देख लें, बिजली के और यूनिट का रेट आला देख लें, गवर्नेंस आपकी थी कि पेट्रोल आपने के बुजदार पर बना लीटर दिया। देख लें, अच्छा, कोविड के आपने बुजदार दे बावजूद दिया। मुल्क की मईशत मैंने देख लें। ब्रेक ले डॉलर लिया। के रेट की बात कर दी है, डॉलर 100 रुपए पे तो हम छोड़ के गए थे, उसके बाद जो मैं आपने ब्रेक